حسرت لگانا بھول گئے۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں۔ تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ ایک لفظ عام طور پر ہم سنتے ہیں، اپنے حضرت سے سنتے ہیں، مشائخ سے سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، عشق کا لفظ، کہ جس کے ہم دیکھتے 3 حرف ہے، عین ہے، سین ہے اور قاف ہے، اتنے تھوڑے سے حروف، لیکن اس کے اندر عمیق من البحر، سمندر سے زیادہ گہرائی اللہ نے اس لفظ کو عطا فرمائی ہے۔ احر من النار، آگ سے زیادہ گرم، نار نمرود اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اللہ نے عشق کے اس لفظ کو عجیب جاذبیت عطا فرمائی ہے۔ ارفع من الجبل، پہاڑوں سے K2 اور ماؤنٹ ایورسٹ اس کے مقابلے میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے بڑی وسعت عطا فرمائی ہے، بہت وسعت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے عشق کا جذبہ وہ جذبہ ہے، بڑا مبارک جذبہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور واقعی جس کو یہ جذبہ نصیب ہوا، اس کے مقابلے میں صحف اقلیم کی بادشاہت اور ایک ذرے میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ سارے خزانے، ساری کائنات کے خزانے، یہ سونا، یہ چاندی، یہ مال، یہ بیلنس، یہ کرسیاں، یہ وزارتیں، یہ مشارتیں، اس اللہ کے عشق کے مقابلے میں بالکل زیرو پر ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کے ساتھ نسبت ہی نہیں، ورنہ نسبت کرنی چاہیے، نسبت بنتی بھی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کی گرمی اللہ تعالیٰ جس کو نصیب فرمائے، سب سے خوش نصیب انسان اس جہاں میں وہی ہوتا ہے۔ ہم عبدالعزیز بن ابی رواد رحمہ اللہ، وقت کے بڑے شیخ گزرے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ذرا عشق کو تھوڑا سا کھولیے، آپ عشق کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو اللہ کے عشق کی گرمی کیا بتاؤں، کیا دکھاؤں اور کیا محسوس کراؤں۔ بیت اللہ شریف کے پاس کھڑا تھا اور ایک قافلے میں سے شور کی آواز آ رہی تھی۔ پتہ چلا کہ ایک عورت ہے، اللہ کی سچی صادقہ عاشقہ، بڑی بے قرار اضطرابی کیفیت میں ہے، اور قافلے حاجیوں کے قافلے سے آواز اٹھ رہی ہے، این بیت ربی، این بیت ربی، میرے پروردگار، میرے معشوق، میرے محبوب کا گھر کہاں پر ہے؟ پہلی مرتبہ حرم شریف میں داخل ہو رہی تھی۔ شیخ عبدالعزیز بن ابی رواد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ یہ سامنے اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ شریف ہے، اور بیت اللہ شریف کے آگے قدم بڑھا رہی ہے اور کہی کہ بیت ربی، بیت ربی، میرے رب کریم پروردگار، میرے محبوب کا گھر ہے، یہ اس کے در دیوار ہے۔ پھر وہیں پر اس نے سر رکھا اور خود شیخ عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے میں خود حرم شریف کے اندر موجود تھا، فواللہ ما رفعت الا میتۃ، وہیں پر سر رکھا، بیت ربی، بیت ربی کہہ رہی ہے، اور کچھ دیر گزری، آواز خاموش ہو گئی، اور پھر ان کو وہیں سے پھر ان مردہ لاش ان کی اٹھا دی گئی، میت ان کی اٹھا دی گئی۔ وہیں پر اللہ کے نام پہ جان دینے والی خاتون تھی۔ واقعی اللہ کے محبت میں عجیب تاثیر ہے، اور واقعی کیوں نہ ہو، ہزاروں انبیاء علیہ السلام نے اسی کو پکارا۔ لا الہ الا اللہ، الہ کے بہت سارے معنی کیے گئے ہیں کہ اس جیسا کوئی محبوب ہے نہیں اس کائنات میں، اس جیسا حسین کوئی ہے ہی نہیں جس کو اپنے حسن پر اتنا ناز ہو۔ لا الہ الا اللہ، اس جیسا کوئی معبود ہے ہی نہیں جس کے سامنے بندہ آنسو بہائے، اس پیشانی کو اس کے سامنے رگڑے دے۔ لا الہ الا اللہ، اس جیسا کوئی ہے نہیں، لا ند لہ، لا ندید لہ، لا مثیل لہ، لا مثل لہ، لا مثال لہ، لا وزیر لہ، لا مشیر لہ، اس جیسے اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ لم یکن لہ شریک فی الملک، اس کے ٹکر کا کوئی نہیں۔ لم یکن لہ ولی من الذل، وہ کمزور نہیں کہ جس کو کسی سرپرست کی ضرورت پڑے گی، کسی یار و مددگار کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ رب کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں اس کائنات میں۔ للہ میراث السماوات والارض، اس کائنات کا حقیقی میراث وہی ہے۔ ہزاروں بادشاہ چلے گئے، فرعون 400 سال کی حکومت فنا ہو گیا بالکل، شداد
جس نے اپنے لیے جنت بنوائی، 1,00,000 کاریگروں نے اس میں کام کیا، سونے کا کام، زمرد، یاقوت اور مرجان کے منہ اس نے پرندے بنائے۔ اس وقت کوئی پہیہ ایجاد نہیں ہوا، کوئی ابھی مشینری ایجاد نہیں ہوئی، بجلی نہیں، چارجنگ سسٹم نہیں، پرندے وہیں پر اڑتے تھے۔ 1000 محلات سونے کے بنائے، 1000 مینار سونے کے بنائے، لیکن کچھ بھی اس دنیا کے اندر ہی رہ گیا، اللہ کو شکست نہ دے سکے۔ نمرود 1700 سال کی بادشاہت کرنے والا حسین ترین انسان ہے، طاقت اللہ نے اتنی دی کہ 2 ہاتھوں میں ہاتھی اٹھاتا تھا، ہوا میں ہاتھی ہوا میں اٹھاتا ہے، اللہ نے اتنی طاقت دی، 1700 سال کی بادشاہت ہو، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو کوئی ایسی شکست دے دی، دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 5 لاکھ لوگوں کو لے کر، سامنے دریا سمندر ہے پانی کا، پیچھے سے 20 لاکھ فوج 2 سمندروں کے بیچ میں گھر چکے ہیں، اس وقت اپنے پروردگار کو آواز دے دی، اپنے اللہ سے تعلق تھا، اپنی قوم پیچھے ہٹ رہی ہے، اللہ کو آواز دی، اور اس موقع نازک مرحلے، نازک موقع، بندہ حیران ہوتا ہے، کبھی دشمن آپ میں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایسے مواقع ان لوگوں سے پوچھے جس کے پیچھے کوئی ایک دشمن بھاگ رہا ہو، کیل کانٹے سے، اسلحے سے لیس، اس کو پتہ چلتا ہے، اس وقت خود بخود یوں سمجھے کہ اللہ، دل سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہیں۔ 20 لاکھ فوج کا سمندر، فیصلہ کن معرکہ آ رہے ہیں کہ آج ان کی نسلیں ختم کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت کو پکارا تھا، اللہ نے ان کی کیسے اللہ نے عزتوں سے نوازا۔ نار نمرود، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عشق کی وہ عظیم گرمی عطا فرمائی کہ جب آپ نے 40 دن گزارے اور فرمایا میری زندگی کے سب سے حسین دن یہ وہ 40 دن تھے جو میں نے نار نمرود کے اندر گزارے۔ آج بھی جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی جو کرے ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچے کنویں کے اندر گرائے گئے، رات کی تاریخ کی گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ نے کیسے انتظام فرمایا، جبریل علیہ السلام کو دوڑایا کہ ہوا میں میرے یوسف کو پکڑنا، آرام سلیقے کے ساتھ، بڑے وقار، سنجیدگی، احترام، ادب کے ساتھ، وہیں پر احترام کے ساتھ سائڈ پہ رکھ دینا، اس کو نقصان نہ ہو جائے۔ ہر مقام پہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو پکارا، اور واقعی جس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ بن جائے نا، وہ اس زمین پر یوں سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کے خلیفہ ہے، جانشین ہے، اللہ کی طرف سے وہ ایک جانشین ہے جو اللہ کی شریعت کو مخلوق خدا کو پہنچاتا ہے۔ ہر زمانے میں جس بندے کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ بن گیا، بس وہی بندہ اس دنیا میں اللہ رب العزت کی طرف سے زبردست بادشاہ بن گیا۔ اللہ رب العزت بڑی عظمتوں والے ہیں، بہت عظمتوں والے ہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، وہ واحد ہے، یکتا ہے، قل هو اللہ احد، وہ یکتا ہے، دوکتا تو لفظی زبان میں نہیں ملتا۔ اللہ کے نام میں بڑی مٹھاس، اللہ نے اپنے نام میں بڑی مٹھاس رکھی ہے، بڑی چاشنی رکھی، بڑی حلاوت رکھی ہے۔ اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے، نام کیا ہے؟ عاشقوں کی جان ہے، ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ بڑی مٹھاس اپنے نام کے اندر رکھی، بڑی مٹھاس۔ روایت میں ہے سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں جا رہا ہے، یوں سمجھے پورا جنگ ہوا میں اڑ رہا ہے، 1,00,000 کرسی انسانوں کی، 1,00,000 جنات کی سجی ہوئی ہیں، ہوا میں جا رہا ہے فل سپیڈ سے۔ ایک بندے نے یہ منظر دیکھا اور اللہ کا نام لیا کہ سبحان اللہ، کہ ماشاءاللہ کیا شان ہے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ۔ پورے ہوا کا حکم ہوا، پورا تخت اتار دیا جائے۔ اللہ کے نام کی مٹھاس، حلاوت سلیمان علیہ السلام کے دل میں اللہ نے موجزن کر رکھی تھی۔ فرمایا کیا بتایا آپ نے؟ کہتے میں نے اللہ کا نام لیا، سبحان اللہ۔ فرمایا آپ یہ ایک اللہ کا نام لینا جو ہے نا، یہ سلیمان علیہ السلام کے اس تخت و جہاد سے بہتر ہے۔ اللہ کے نام کی عظمت، اہمیت جس انسان کے دل میں آتی ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیتے ہیں، پھر وہی عرض کروں کہ ایک ذرہ پہاڑ برابر ہوتے ہیں، پھر سونا اور پتھر کے اندر کوئی فرق نہیں رہتا۔
اللہ سے جب انسان کا تعلق بن جاتا ہے، اللہ بال جبریل عطا فرماتے ہیں اس کو، اور اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کی پرواز سے کر یہ آسمان و ہوا میں اڑتا ہے۔ حضرت عقدس تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا آپ نے سیر سپاٹے کرنے ہیں، کبھی ایک چہرے کو دیکھتے ہو کبھی دوسرے کو، اپنی آنکھیں بند کر دے، گردن جھکا دو، پھر دیکھنا، اس دل کے اندر 7 زمین و آسمان کا نظام نظر نہ آئے تو پھر کہنا۔ اس دل کے اندر اللہ نے 7 زمین و آسمان پوری کائنات کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، ذرا آنکھیں بند کرو، فرمایا گردن جھکا دو، پھر دیکھنا کہ آپ کو 7 آسمان و زمین کا یہ نظام نظر آتا ہے یا نہیں آتا۔ واقعی اللہ رب العزت کی شان ایک آن ہے اس کی، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ اب اس آیت کا ترجمہ اردو، پشتو، پنجابی، سندھی، بلوچی کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کا ترجمہ کیسے؟ یہ کیف ہے، اس کو صرف محسوس کرنے والا بات ہے بس۔ صرف آگے ہے کہ مفسرین پھر مترجمین کوشش کرتے ہیں تو ایک کچھ الفاظ وہ امت کے سامنے رکھتے ہیں کہ آیت کا صرف مفہوم واضح ہو جائے، ورنہ وَرَبِّكَ كَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کا کیا ترجمہ کرو گے اردو کے اندر؟ ترجمہ ہو تو نہیں، اس کی بڑائی، لَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی شان کبریا، یہ تو صرف تعبیر ہے بس۔ اس لیے مفسرین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام کے کسی لفظ کی حقیقی معنی میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ایک مفہوم ہے جو مفسرین سمجھانے کی ادا کرتے ہیں۔ رَبَّكَ فَكَبِّرْ كَبِّرْهُ تَكْبِيرًا لَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی ایک شان ہے، باقی اس کی شان ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے تعلق بنایا تھا اور مخلوق کو اللہ سے تعلق پر ابھارا، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے من تعلم صرف الکلام لیجزی بہ قلوب الرجال او الناس، جس شخص نے کلام، بیان کا انداز، خطابت کا انداز اس لیے سے سیکھا کہ لوگ میری طرف مائل ہو جائے، میں بول رہا ہوں، ممبر پر بیٹھا ہوں تاکہ لوگ میری طرف مائل ہو کہ اتنا اچھا بیان کرتا ہے، اچھا بولتا ہے، فرمایا لم يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، قیامت کے دن مردود الفرائض، کوئی ایک فرض 60 سال کی قبول نہیں ہوگی، جس کے لیے کی عبادت جا کے اس سے مانگ لینا، مردود النوافل ہو جائے گا۔ دیکھو کلام کی الٹ پیر اس نے سیکھی کہ لوگ میری طرف مائل ہو، مجھ سے اس کا تعلق بن جائے، ادھر سے فرائض پر اثر پڑ رہا ہے، نوافل پر اثر پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ آپ نے جب ممبر پر بیٹھنا تھا آپ نے مخلوق خدا کو خدا سے جوڑنا تھا، آپ نے خدائی کے درجے پر بیٹھ گئے، اپنے ساتھ جوڑ رہے ہو، شان کبریائی اس کی طرح اپنی طرف اشارے کر رہے ہو، برباد ہو جاتا ہے انسان، مردود النوافل، مردود الفرائض ہو جاتا ہے، اس کی شان کبریائی۔ ہم موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں آپ نے اللہ سے ہم کلامی کا شرف آپ کو نصیب ہوا، نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کو دنیا میں اللہ سے ہم کلامی کا براہ راست شرف نصیب نہیں ہوا۔ ذرا فرمائیے آپ نے بارگاہ الہی میں ایک دفعہ عرض کی تھی رب کریم، آپ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آپ کی ایک شان ہے کہ مجھے نہ اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے، تو ذرا بتائیے اللہ کی طرف سے آپ نے جب ایک درخواست پیش کی رب کریم ذرا بتائیے آپ کو اونگ نہیں آتی، مجھے میرا عقیدہ ہے ایسا ہی ہے، لیکن وہی لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو سکون ملے، جیسے ابراہیم علیہ السلام میرے جد امجد نے فرمایا، تو سکون قلبی کے لیے مجھے ذرا سمجھائیے ایک حصی مثال، سمجھائیے مجھے باہر کی دنیا میں کوئی مثال۔ فرشتہ آتا ہے، 2 شیشے کی بوتلیں پکڑوا دی کہ اے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ نے سونا نہیں ہے، یہ 2 شیشے کی بوتلیں اسی طرح تھامے رکھو اور کھڑے رہو۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر رہے، موسیٰ علیہ السلام کو نیند کا جھٹکا لگا، دونوں شیشے کی بوتلیں چھوٹ گئی، شیشہ تھا دونوں ٹوٹ گئی۔ فرمایا موسیٰ دیکھنا، ایک جھٹکا لگا 2 بوتلیں نہ تھام سکے، یمسک السماوات والارض، اللہ میں اللہ ہوں، اگر مجھے نیند کا جھٹکا لگے تو آسمان و زمین زیر و زبر ہو جائیں گے، یہ آسمان ستارے سورج سب کچھ گر جائیں گے، یہ نظام تھامنے والا اس کائنات میں صرف اور صرف میری ذات ہے۔ پھر ہم موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اللہ کے محبوب کلیم اللہ ہیں آپ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہزاروں لاکھوں دیوانے مستانے موسیٰ کلیم اللہ کا ورد کرتے تھے، بتائیں آپ نے ایک دفعہ بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا اور یہ جرأت
یہ عجز کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں لو ان السماوات والارض، یہ آسمانوں کا نظام، کتنے پہلے آسمان دھوئے کا، 500 سال اس کی موٹائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جتنا آسمان و زمین کے بیچ میں فاصلہ ہے 500 عامن، 500 سال کی مسافت، اتنا ہر آسمان کی موٹائی ہے۔ دھوئیں سے بنا، آگے لوہے سے بنا، اگلا چاندی سے بنا، تانبے سے بنا، سونے سے، یاقوت، زمرد، مرجان سے بنے ہوئے بڑے بڑے آسمان ہیں۔ یہ سارے آسمانوں کا نظام، پھر ان آسمانوں میں بڑے بڑے ستارے، یہ چھوٹا سا ایک سورج، سب سے چھوٹا، اربوں ستاروں میں سب سے چھوٹا سا ستارہ، زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا، آگ کا مجموعہ جہاں 1 منٹ میں ہزاروں ہائیڈروجن بم پڑتے ہیں، سینکڑوں ایٹامک بم دھماکے ہوتے ہیں۔ جب اتنی بڑے بڑے ستارے اکٹھے کر کے یہ آسمانوں کا نظام کا، پھر والارض، اور یہ زمین کے نظام، 7 زمینوں کا نظام، یہ پوری کائنات رب کریم آپ کے خلاف بغاوت کرے، کیا کریں گے آپ اس کا؟ فما كنت ثانعا بهما، اور واقعی یہ سوال موسیٰ علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں۔ فما كنت ثانعا بهما، عربی امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیری روایت اپنی تفسیری قرطبی میں یہ نقل فرمائی ہے، آپ کیا حشر کریں گے ان کا، کیا کریں گے ان کا؟ اس لیے کہ اتنی بڑی مخلوقات، یہ آسمان اور اس کے بیچ میں جو بھی مخلوقات، پھر زمین، پھر ہر زمین اتنی موٹی جتنا آسمان و زمین کا فاصلہ ہے، اور ہر 2 زمین کے بیچ میں فاصلہ بھی اتنا ہی ہے، تو یہ اتنا نظام پھر کیا کریں گے آپ؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے موسیٰ، یہ آسمان و زمین کا نظام بغاوت کریں گے نا، یہ سورج، چاند، ستاروں کا نظام، سیاروں کا نظام، اربوں کھربوں کی تعداد میں بڑی بڑی مخلوقات ہیں، تو پتہ میں کیا کروں گا؟ آمر دابۃ من دوابی، بس ایک دابۃ من دوابی، میرے بہت سارے جانور، کتنے ہیں؟ اللہ کے علم میں، 1000 ہیں، لاکھ، ارب، کھرب، اللہ کے علم میں ہے۔ امام مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی شان دیکھی، 1 لاکھ چراغ بنائے ہیں، زمین و آسمان کا نظام صرف ایک چراغ کے اندر رکھا ہے، 1 لاکھ چراغ خزانہ میں محفوظ ہیں، تو آپ کیا کریں گے اس کا؟ فرمایا میرے پاس جانور ہے بہت، کتنے ہیں؟ اس کی حقیقت اللہ جانتے ہیں۔ پھر فرمایا بس ایک جانور کو حکم دو، آؤ آگے بڑھو، اور فتبتلعہما، ہم دیکھتے ہیں دریاؤں کے اندر مچھلیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی، منہ کھولتے ہیں، شیر کو ہم دیکھتے ہیں چڑیا گھر کے اندر منہ کھولتے، بندے کو ڈر لگ جاتا ہے۔ پھر اتنا بڑے بڑے جانور، ان میں سے ایک جانور آئے گا منہ کھولے گا، تب تلعہما، اس سب کو چبانے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ جب ذرہ چھوٹا ہوتا ہے منہ کے اندر کوئی چھوٹی ایک تل ہم کھاتے ہیں، چبانے کی ضرورت نہیں تھی، ایسے ہی نگل لیتے ہیں۔ فرمایا یہ پورے جانور پورے نظام کائنات کو ایک لقمہ بنا دے گا، یہ میری شان ہے، کبریائی ہے، میرے پاس ایسے سلسلے ہیں، یہ میری مخلوق کا حال، میری طاقتوں کا حال اس سے بڑھ کر ہے۔ رب کریم وہ کہاں ہیں؟ فرمایا فی مرج من مروجی، میرے پاس چراگاہیں ہیں وہاں پر، اس میں 2 جانور چل رہے ہیں۔ رب کریم این ذالک المرج، وہ چراگاہ کہاں پر ہے ذرا مجھے بھی بتائیے۔ ارے موسیٰ علیہ السلام، انسان کی سوچ چھوٹی سی دنیا ہے، دماغ، یوں سمجھیے کہ سونارے کا ترازو ہے، کہ پنکھے سے جس کو شیشے میں محفوظ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ ہوا سے متاثر ہوتی ہے، وزن میں فرق پڑے گا۔ اس چھوٹے سے ترازو سے کیا کوئی بندہ کیٹو پہاڑ تولنے جائے گا، لوگ پتھر ماریں گے، پاگل آ گیا شہر کے اندر۔ اسی طرح چھوٹے سے انسانی دماغ میں اللہ کی یہ وسعتیں آ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی ذات میں مخلوقات میں غور کرو۔ فرمایا وہ جانور میری چراگاہوں میں چل رہے ہیں، اور وہ فی علم من علمی، وہ میرے علم میں ہے کہ وہ چراگاہیں کہاں پر ہیں۔ موسیٰ اس کے نہ پوچھنا، آگے نہ جانا، بس وہ میرے علم میں ہے کہ وہ چراگاہیں کہاں پر ہیں۔ عظمت والی ذات ہے، اور واقعی دنیا کے اندر جن لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق بن گیا نا، پھر دنیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 60,000 کا لشکر ہے، اکیلے میدان میں آ رہے ہیں، فرمایا یہ مردے ہیں۔ پھر 60,000 کا لشکر مردے نظر آتے ہیں۔ امام واقعی رحمہ اللہ فرماتے اللہ سے تعلق تھا، 7 لاکھ رومی ہیں مقابلے میں، ادھر سے 32,000 صحابہ، خالد بن ولید اکیلے 60,000 کے ایک محاذ پر 60,000 کا مقابلہ کرنے کے نکلتے ہیں۔
یہ عاجز کہتے ہیں ایک مقام اس سے بھی بلند ہے، اللہ نے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے 60,059 بندے اور ہو گئے، 60 بندوں نے 60,000 کا، کیوں؟ اللہ کے بڑائی کے سامنے بس، اور کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ پھر کسریٰ کے کوئی بھی قوت، کیسر روم کی طاقت نظر نہیں آ رہی تھی، اللہ کی طاقت سامنے نظر آ رہی تھی۔ اور پھر ایک قدم آگے، ایک قدم اس سے آگے ہے، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو وہ مقام اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ فرمایا تلوار اٹھائی ایک دفعہ، فرمایا اگر اس زمین و آسمانوں کی ساری مخلوق، یہاں تو 60,000 ہے، ساری مخلوق اللہ کی نافرمانی، جن انس، ہر درندے چرندے پرندے، ہر قسم کی مخلوقات اربوں خربوں کی تعداد میں اللہ کے خلاف اٹھ کھڑی ہونا، ابو بکر کی تلوار ان سب کے لیے کافی ہے۔ یہ مقام بہت اعلیٰ ہی اس وقت ہو سکتا ہے اللہ سے جب تعلق ہو اور اپنے دل کو اللہ کی ہوئی شان کبریائی سے، شان کبریائی کی تجلیات جس کے قلب پر صبح شام پڑتی ہے، وہی یہ بات کر سکتا ہے کہ ساری مخلوق اللہ کے خلاف اٹھ کھڑی ہو۔ یہ ابو بکر کی تلوار اس کے لیے کافی ہے، باقی اس کی شان ہے۔ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمہارے اگلے پچھلے انسان جنات سارے کے سارے مل کر بھی، سب یہ 7 ارب انسان جو موجود ہے، اربوں خربوں چلے گئے، اربوں خربوں آنے والے ہیں، پھر جنات کی تعداد انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، پھر یاجوج ماجوج سارے مل کر بھی، سب مل کر بھی فرعون بن جائے، یہ سارے نمرود بن جائے، یہ شداد بن جائے، بڑے بڑے بادشاہ بن جائے، ظالم کافر مشرک اللہ کو ناراض کرنے والے۔ فرمایا ما نقص ذلک من ملکی جناح بعوضہ، شان کبریائی پر دکھا دی کہ مجھ سے تعلق بناؤ۔ یہ سارے مل کر فرعون نمرود جتنا شرک کفر بھی کر لے اور یہ اربوں خربوں کی تعداد میں انا ربکم الاعلیٰ کے دعوے بھی لگائے نا، تب بھی فرمایا میری بادشاہت میں ایک مچھر کے پر کے برابر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تمہارے اگلے پچھلے انسان جنات مل کر اربوں خربوں کی تعداد میں، اربوں خرب، علی افجر قلب رجل واحد منکم، علی اتقى قلب رجل واحد منکم، یہ سب کے سب اولیاء بن جائے، یہ سارے انسان اللہ ان کو شان شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی شخصیات بنا دے، امام المسلمین امام ابو حنیفہ رحمہ کی شخصیت ان سب کو بنا دے ان کو شیخ شہاب الدین سہروردی جیسی عبادت کے حلاوت نصیب ہو، ان کو بنا دے شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ جیسی شخصیات بن جائے۔ لیکن فرمایا کہ نہیں، ما زاد ذالک من ملکی جناح بعوضہ، کہ یہ سارے مل کر عبادتیں کریں، پیشانیاں رگڑے، ایک لمحے کے لیے نافرمانی نہ کرے، ہزاروں سال ان کی عمریں ہوں، میری بادشاہت میں میرے ایک مچھر کے پر کے برابر کوئی اضافہ نہیں ہو۔ واقعی اللہ کی شان ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ واقعی جنہوں نے تعلق بنایا نا، تو دنیا میں اللہ نے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی، آخرت ان کا ہے ہی، دنیا اللہ نے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ اس لیے اللہ رب العزت سے تعلق کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، انسان کو دنیا میں اللہ نے اپنے سے تعلق جوڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ مشائخ کا کام ہوتا ہے مخلوق خدا کو اس اللہ رب العزت سے جوڑنا، اس کے ساتھ جوڑنا، یہ مشائخ وقت کا کام، علماء ربانیین کا کام ہوتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ نہیں جوڑتے، وہ اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ انسانوں کا تعلق اللہ سے بن جائے۔ کسی طرح کے پاس ایک درد ہوتا ہے، ایک فکر ہوتی ہے، اور وہ مخلوق خدا کے دلوں میں اللہ کی محبت کی یہ آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ نے اپنی محبت کی وجہ سے، اللہ کے محبت کے جذبے سے ان کے دل واقعی سرشار ہوتے ہیں، بڑی عظمت عطا کی ہوتی ہے۔ ہمارے سلسلے کے شیخ حضرت دوست محمد قندہاری رحمہ اللہ، یہ اس عزیز شریف اور ڈی آئی خان میں ان کی قبر مبارک ہے، اس عاجز کو ان کی قبر دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی، واقعی شخصیت ہے۔ مراقبہ فرماتے تھے مریدین کو، رات کا وقت ہوتا تھا، خاموشی، سناٹا، اور وہ شہر سے بہت دور ہے، اب وہاں پر کچھ آبادی پہنچ گئی ہے۔ اس وقت جب اللہ 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 کی طاقت وہاں پر یوسف جی آزماتے تھے، اللہ کی نام کی طاقت وہاں ان کو دکھاتے تھے کہ کتنی طاقت ہے، اللہ کی محبت اور عشق کی گرمی اٹھتی،
موجیں اٹھتی فوراً مراقبہ چھوڑ کے باہر تشریف لے آتے تھے، اور سنبل کے بڑا درخت تھا، پھونک مارتے آگ لگ جاتی تھی اور وہاں سے پتے جل کے گر جاتے تھے، پھر آتے تشریف لاتے تھے، پھر اللہ کی محبت کی گرمی بڑھتی تھی، پھر وہیں سے اٹھتے تھے، تھوڑی دیر بعد پھر پھونک مارتے تھے، درخت کے پتوں پہ آگ لگ جاتی تھی۔ اللہ نے یہ وہ جیسے مشاہد ہم اپنے حضرت سے شعر سنتے ہیں، جس دل کی آہوں نے، جس قلب کی گرمی نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس قلب میں یا اللہ کی آگ بھری ہوگی، بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اپنے اولیاء کو اپنے عشق کی ایسی آگ عطا فرما دیتے ہیں، ایسی آگ عطا فرما دیتے ہیں کہ جس سے انسانوں مچلتے ہیں، پھر انسانوں کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ جب ان کی مجلسوں میں آتے خدا کے دشمن ہوتے ہیں، جب اٹھ کے جاتے ہیں اگلے لمحات میں خدا کے دوست بن جاتے ہیں۔ ہم وہ ساقی ہیں جو نظروں سے پلا دیتے ہیں، جام خالی ہو تو نظروں سے پلا دیتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ان کے دلوں میں اپنے عشق کی آگ کو خوب جلا دیتے ہیں، پھر مخلوق خدا پر محنت کرتے ہیں۔ یہ اس عشق کا اثر ہوتا ہے، لوگوں نے بڑی محنتی کی اس کی۔ حضرت حافظ ضامن شہید رحمہ اللہ کو اللہ سے ایسا تعلق تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ محراب میں بیٹھتے تھے، مراقبہ شروع فرماتے تھے، اور وہ ایک جلالی شخصیت، اللہ کی جلال کی تجلیات پڑتی تھی تو آدھی رات جب ہوتی تھی ایسا مراقبہ ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بھی کچھ حصہ نصیب فرمائے، ہمارا کام بن جائے گا۔ جب مراقبہ کرتے کرتے آدھی رات ہو جاتی تھی، دنیا جہاں سے لوگ تماشا دیکھنے آتے تھے پیچھے سے بیٹھے ہوتے تھے، ان کے جسم سے ایک چراغ بن جاتا تھا، جسم چراغ بن جاتا تھا، اور پوری رات تہجد تک اللہ کی محبت میں جلتا رہتا تھا۔ اے شمع مجھ فقیر سے تیرے نصیب اچھے، تو ایک شب جلی ہے ہم برسوں سے چل رہے ہیں۔ اللہ سے ایسا تعلق تھا کہ جن کے جسم سے چراغ بن جاتا تھا۔ حضرت شیخ احمد دربندی رحمہ اللہ، خطرناک حالات، چنگیز خان کے پوتوں کی حکومت، روس اور یہ آدھی اسلامی دنیا کو فتح کر چکے، حرمین شریفین کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لشکر لاکھوں تیار ہیں، اللہ کی شان کی بڑائی کی تجلی پڑ رہی ہے۔ اس وقت حضرت شیخ احمد دربندی رحمہ اللہ اپنے مرید خاص کے ساتھ مسجد میں بیٹھے، پورا شہر والے بھاگ کے ادھر ادھر ہو گئے۔ تیمور آتا ہے اور یہ کنگ تیمور ان کو ان کے پولیس والے پکڑ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ شیخ احمد دربندی رحمہ اللہ سے تیمور پوچھتا ہے، بتاؤ ایک کتا قریب سے گزر رہا ہے، یہ کتا بہتر ہے یا تو بہتر ہے؟ شیخ جمال الدین دربندی رحمہ اللہ کے جس کے دل میں اللہ کے عشق کی گرمی پورے زور پر تھی، فرمایا کہ اگر یہ کتا اس حال میں مر جائے جس حال میں تو ہے، کافر مشرک ملحد، تو میں اس کتے سے 1000 درجہ بہتر ہوں، اور اگر یہ اس حالت میں مر جائے جس میں ہوں تو یہ پھر تجھ جیسے 1000 سے بہتر ہے۔ فرمایا کہ اس نے تلوار سونت لی کہ اتنی میرے شان، اتنی گستاخی، میں تیمور سامنے جس نے بڑے بڑے کو زیر کیا، روس سے لے کر چین کے لاکھوں مربع میل کو اپنی تلوار کے زیر رکھا، ہزاروں شہروں کو تاراج کر دیا، مجھ سے انداز سے کلام کرتے ہو؟ تلوار سونتی، اور اس وقت حضرت شیخ نے اللہ کہہ دیا، اللہ کے لفظ کو طاقت دکھا دی، اثر دکھا دیا، زنجیریں ٹوٹ گئی، پھر جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگی میں یہ ہے جہاد زندگی میں یہ مردوں کی شمشیر، علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ واقعی اور اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اس مقام پر ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تاریخ دعوت و عزیمت میں لکھتے ہیں، الفاظ بھاری ہیں اس لیے میں نے حوالہ دیا، میں یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا، نہ کوئی اور، واقعی وہ وقت کے واقعی وہ بھی ایک مجدد شخصیت تھی، وہی لکھ سکتا ہے، وہی کہہ سکتے ہیں۔ اس واقعہ میں لکھتے ہیں، اس کے آخر میں لکھتے ہیں، باب ختم فرماتے ہیں کہ شیخ احمد دربندی جمال الدین دربندی رحمہ اللہ کے ایک لفظ اللہ کی گرمی نے وہ کام کر کے دکھایا جو علماء کی ہزاروں تقریریں اور مجاہدین کی لاکھوں تلواریں نہ کر سکی۔
چونکہ الفاظ ان کے حضرت کی اس لیے میں نقل کر رہا ہوں، اور علماء کی ہزاروں تقریریں وہ کام نہ کر سکی، مجاہدین کی لاکھوں تلواریں وہ کام نہ کر سکی جو شیخ جمال الدین دربندی رحمہ اللہ ایک لفظ اللہ نے وہ کام کر کے دکھایا، اور اللہ نے اس شہزادے کو اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ عشق کی گرمی تھی، عشق کی گرمی تھی، مشائخ مراقبہ کراتے ہیں، یہ مشائخ مراقبہ کراتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں اپنے حضرت کی مجلسوں میں کہ انسان کا دل مچلنے لگتا ہے جب اٹھتے کیفیت بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ تو صرف وہ ہزارواں حصے میں سے 1000واں حصہ چکھا دیتے ہیں۔ بھئی یہ وہ جیسے آم ایک ٹکڑا کوئی کھلاتے کسی کو، یہ تربوز ہے، یہ مٹھائی ہے، ایک ذرہ کھلا دیتے ہیں، چکھا دیتے ہیں کہ باقی اپنے لیے باغ جا کے لگا دو، معمولات کرو، اللہ اللہ کرو، پھر آپ خود بھی اپنے لیے باغ لگا دو۔ تو مشائخ اجتماعی مراقبے میں تو صرف ایک ذرہ چکھا دیتے ہیں، یہ اس اللہ کے نام کی مٹھاس ہے، یہ اس کی گرمی ہے کہ آپ کے اندر سے جذبات بدل رہے ہیں، گناہ دھل رہے ہیں، اب جا کے اپنے لیے باغ لگا دو نا، کیوں دوسروں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہو؟ تو یہ اللہ کے لفظ کے باقی عجیب کمالات ہیں۔ اللہ کے ساتھ جس کا تعلق بن گیا، جس زمانے میں مل گیا، زمانے کے فقیر ہے، ایک فقیر بھی ہے اس کا تعلق اللہ سے بن گیا، اللہ اس کی بڑی لاج رکھتے ہیں، پھر اللہ اس کی بڑی لاج رکھتے ہیں۔ شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ، اللہ رب العزت نے عشق کی آگ، یہ گرمی عطا فرمائی تھی۔ دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں، کفن کے اندر آسمانی قلم سے لکھا جا رہا ہے ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اللہ کا عاشق تھا، اللہ کے عشق میں موت آ چکی، حساب لگایا کہ 90 لاکھ انسان ان کے ہاتھ بیت کی برکت سے جہنم کی دائمی سزاؤں سے بچ رہے ہیں، 90 لاکھ ہندو اسلام کی برکت سے مالا مال ہو گئے، ایمان کی سب سے عظیم دولت سے مالا مال ہو گئے۔ سید احمد بریلوی رحمہ اللہ دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں، ہندوستان سے لے کر بالاکوٹ کی سرزمین سے ہم پوچھ لیں کیا منظر تھا؟ فرمایا 20 لاکھ انسانوں نے ہاتھ مبارک پہ بیعت فرمائی، 40,000 لوگوں نے اسلام کی بیعت کی، صرف 40,000 ہندو سکھ حضرت کی سید احمد بریلوی رحمہ اللہ کے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کر چکے تھے۔ پھر ہم دہلی سے لے کر بالاکوٹ کی سرزمین سے پوچھتے ہیں آپ اعراض تو بتاؤ، آپ نے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کو دیکھا ہے، ذرا سناؤ۔ فرمائے ان کے قلم میں اللہ نے عشق کی ایسی گرمی لکھی تھی، ایک کتاب لکھی تقویت الایمان، پڑھ کر 5 لاکھ ہندو کو اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ آج جہاں مار کوئی کھاتا ہے کتنے مسلمان ہوگا، جہاں کوئی پٹائی پڑتی ہے ضرور مسلمان ہوگا، ہندو کو پٹائی نہیں پڑتی، سکھ نہیں مار کھاتا، کوئی گورا نہیں کھاتا، جہاں مار کھائے جا رہے مسلمان، کیوں؟ اللہ سے تعلق ٹوٹ چکا ہے، اللہ کے عشق کی گرمی دل میں ٹھنڈی ہو چکی ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راک کا ڈھیر ہے۔ تو اللہ سے تعلق یہ ہماری ضرورت بھی ہے، ورنہ وہی کہ فی ای وادیۃ حلقہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا جب اللہ سے تعلق نہیں ہوگا، یاد رکھنا پھر لاشیں ہزاروں لاکھوں جہاں بھی گریں گے، فی ای وادیۃ حلقہ لا یبال اللہ، اللہ کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ پھر لوگ ہزاروں پکاریں گے، کوئی فریاد سننے والا پھر نہیں آئے گا، پھر وہ مدد کر نہیں کرے گا، پھر اللہ سے تعلق جب نہیں ہوگا۔ جہاں جن خطوں میں دیکھیں مسلمان مار کھا رہے ہیں، ان کے شکل و شباہت کو ہم دیکھتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ وہی جو ادھر سے گولیاں برسانے والے، ادھر سے پتھر پھینکنے والے، مسلمان کون ہے کافر کون ہے۔ اللہ سے تعلق اتنا ٹوٹ چکا ہے کہ اب بازاروں سے گزرنے والے کا پتہ مشکل سے چلتا ہے کہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ تو اللہ سے تعلق یہ دوبارہ اللہ سے ہمارا تعلق بنے گا۔ پھر نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال ہزاروں سے، وہی آب و گلی ایراں، وہی تبریز ہے ساقی، وہی دنیا ہے، وہی ملک، وہی بر اعظم، وہی بستیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ یہ جو مجالس منعقد ہوتی ہے، یہ نہیں کہ وہی مشائخ کے پاس ہی کوئی فارغ لوگ ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، جن کا ایک ایک منٹ لاکھوں کا ہوتا ہے، قیمتی ہوتا ہے، جن کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ 1 لاکھ روپے کا ہوتا ہے، یہ مشائخ یہ فارغ نہیں ہوتے، اپنے آپ کو اس دین کی خدمت کے لیے فارغ کر دیتے ہیں۔
کہ چلیے مخلوق خدا جو جہنم کی گڑھوں کی طرف جا رہے ہیں، اللہ سے کٹ رہے ہیں، نبی علیہ السلام سے کٹ رہے ہیں، اللہ سے جڑ جائیں۔ تو ہمیں ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں جو مجالس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانیں، آپس کے تعارف، ایڈریس، کہاں سے آئے ہو، کہاں جاؤ گے، کیا نہیں، چھوڑ دے اس کو، پوری یکسوئی کے ساتھ وذکر اسم ربک، اپنے پروردگار کا نام اللہ اللہ، وذکر اسم ربک، اپنے رب کا نام، تو ہمارے رب کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے۔ گویا کہ اللہ اللہ کیا کرو، وتبتل الیہ تبتیلا، اتنا کر لو، ایسے عشق کا تعلق ہو اللہ سے کہ پوری دنیا سے یکسو ہو کر۔ کتنا ہم نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، ذرا کچھ حد بتائیں، ہم اللہ کو کتنا یاد کرنے والے بن جائیں، کتنا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جب تک سالک حالق نہیں بنے گا بات نہیں بنے گی۔ اللہ سے اتنا تعلق بنائے، اپنے آپ کو برباد کر کے رکھ دے، آگ لگا دے، کلیجے کو پھاڑ کے رکھ دے، دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جگر کو پاش کر دے، پھر اللہ سے تعلق بنائے گا، پھر اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا جو آج خود افروز جگر سوز نہیں ہے۔ ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کر دیں، پوری امت کی طرف سے یوں سمجھیے کہ اللہ کے محبوب ذرا بتائیں نا، کتنا ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ سے تعلق کیسے بنے گا، یہ عشق کی گرمی ہمارے دل میں کیسے ٹھاٹھے مارتے ہوئے ایک موجیں کیسے اٹھیں گی۔ نبی علیہ السلام نے صدیوں پہلے امت کو سمجھایا، اتنا اللہ اللہ کر لو کہ حتیٰ یقولوا انہ مجنون، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ بیوی کہہ دے، بیٹے کہہ دے، بیٹیاں کہہ دے، والدین کہہ دے، عزیز کہہ دے، دنیا والے کہہ دے کہ یہ بندہ پاگل ہو گیا۔ حتیٰ یقولوا انہ مجنون، یہ بندہ پاگل ہو گیا ہے، یہ زمانے کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ یہ ہے جب سالک حالق بنے گا نا تب بات بنتی ہے۔ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی۔ ساری دنیا کی نگاہوں سے انسان گر جاتا ہے، پھر کہیں جائیں جسے اللہ رب العزت اپنے عشق ایک لاکھوں ذروں میں سے ایک ذرہ چکا دیتے ہیں، عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ ایک ذرہ انسان کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے عشق و محبت کی، اپنے معرفت کی سب سے عظیم دولت ہو، اور آپ کو بھی اور ہماری نسل کو بھی قیامت تک عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی محبت اپنے عشق کی برکت سے اس کو تمہارے دل سے نکال باہر پھینک دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ختم خواجہ پڑھ لیتے ہیں۔ مجھے حکم دے اسی بیان کر ختم خواجہ بیٹھے کہ مجھے تو بیت بھی لگ رہی ہے۔ اس ختم خواجہ جی، اور اس کے بعد دعا دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم خواجگان کے بعد مختصر مراقبہ، مختصر دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزاک اللہ۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب
وإلى ربك فارغب قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات اللهم يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ذو فضل على المؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ابھی مختصر مراقبہ کرتے ہیں پھر دعا ہوگی. تمام ساتھی اپنے آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اللہ کے بڑے مزے جو بھی چاہے وہ چھک لے کر لے ہم سب دل کا وضو مل کر کہہ لے میں اور تو
عاشق دکم رونا دوڑا عاشق دکم رونا دوڑا کہ بن روڑ نہیں منظوری دل روے چاہے اکھیا رومن دل روے چاہے اکھیا رومن تو عشق دی روڑ ضروری کوئی رومن دید دی خاطر تو کوئی رومن وچ حضوری تے آزم دے وچ عشق دی رونا پیندا کہ بن روڑ نہیں منظوری لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تمام ساتھی اللہ رب العزت سے مانگے، آج 27ویں شب ہے اور اللہ رب العزت کے ایک مقبول بندے کے در پہ جمع ہو چکے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہے۔ یا اللہ ہم سب آپ کے سامنے توبہ طیب ہونا چاہتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما۔ یا اللہ جتنا مجمع آپ کے در پہ جمع ہو چکا ہے، یا اللہ یہ سب آپ کے ماننے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے متلاشی ہے، اپنے گھروں میں آرام و راحت چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، کاروبار مال و متاع کو چھوڑ کر یا اللہ آپ کی تلاش میں ہے۔ سب کو اپنی معرفت نصیب فرما، سب کو اپنی محبت نصیب فرما، سب کی جولیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ جو احباب تشریف لا چکے ہیں ان کے گھروں کی، بچوں کی، اہل و عیال کی، در و دیوار سب چیز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کو یا اللہ محبت بر جام نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکات ملالیہ، ان کی زندگی میں برکت نصیب فرما، ان کی صحت میں برکت نصیب فرما، ان کے تمام فیصلوں میں برکت نصیب فرما، ان کے سبزدگان پہ خصوصی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ان کے سبزدگان کی فیض کو اپنے ابو کی طرح پوری دنیا میں پھیلا۔ یا اللہ ان دونوں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بہترین اچھے احباب دوست نصیب فرما۔ یا اللہ مہد الفقیر علیہ السلامی کے ساتھ جو حضرات محبت کرنے والے ہیں، جو حضرات ظاہری باطنی تعاون کرنے والے، سب کو کروڑوں اجر عطا فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، پاکستان بیرونی دباؤ سے محفوظ فرما، پاکستان اندرونی حالات بہتر سے بہتر فرما۔ یا اللہ پاکستان میں معاشی حالات بہتر فرما، جو بھی اس ملک کے دشمن ہے چن چن کر دور دفع فرما۔ یا اللہ اس ملک کو اسلام کا بہترین قلعہ بنا، پورے ملک میں جہاں جہاں یا اللہ دین کا کام ہو رہا ہے سب کی یا اللہ مدد فرما، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی مدد فرما۔ اس گلشن کو مہد الفقیر علیہ السلامی کو قیامت تک یا اللہ آباد و شاد فرما۔ یا اللہ قیامت تک آباد و شاد فرما۔ جتنے معتکفین حضرات تشریف لا چکے ہیں، جو احباب ملنے والے آئے ہیں،
نفل اعتکاف والے ہیں، سب کے چل کے آنا قبول فرما، سب کو یا اللہ ایک ایک لمحے پہ کروڑوں اجر عطا فرما، سب کی نیک تمناؤں کو پوری فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی قدرت سے پیارے نبی کے صدقے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔